بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب آگے جی وہ اما الزمان، اما الزمان، زمان جو ہے حل یترتب فی شیء بمجرد نیت من غیر فعل، کہ کیا جو خالی نیت سے ہی زمان آ جائے گا یا زمان نہیں آئے گا۔ مسئلہ اب یہ آ رہا ہے کہ حل یترتب فی شیء، کہ کسی چیز کے اندر جو ہے نا، دیکھیں تو کہتے ہیں کہ جی اما زمان حل یترتب فی شیء بمجرد نیت ہے، کیا کسی چیز میں بغیر فعل کے، ٹھیک ہے نا، من غیر فعل، بغیر فعل کے، فی شیء بمجرد نیت من غیر فعل، بغیر فعل کے محض نیت سے زمان آ جائے گا یا نہیں آ جائے گا۔ اچھا اب دیکھو ذرا، فقالوا فی المحرم، تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ محرم جو ہے اذا لبس ثوبا، جب اس نے کوئی سلا ہوا کپڑا پہنا، ثم نزعہ، پھر اس سے اتار دیا، ومن قصدہ ان یعود الیہ، اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ اس کی طرف دوبارہ لوٹے گا۔ اس نے اتارا ہے، کہتے ہیں میں دوبارہ بھی کیا کروں گا، سلا ہوا کپڑا پہنوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ سلا ہوا کپڑا محرم نہیں پہن سکتا مرد حضرات میں، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ میں دوبارہ بھی اس کو پہنوں گا۔ ومن قصدہ ان یعود الیہ، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ دوبارہ لوٹے گا۔ لا یتعدد الجزاء، تو جزا متعدد نہیں ہوگی۔ وان قصد الا یعود الیہ، اچھا اور اگر اس کا ارادہ یہ تھا کہ بھئی اب یہ دوبارہ میں نے نہیں کرنا، تعدد الجزاء، تو اب جو دوبارہ کپڑا پہنے گا تو کیا آئے گی، جزا دوسری مرتبہ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے نا، دوسری مرتبہ آ جائے گی، تو جزا متعدد ہو جائے گی۔ اچھا جی، اب کہتے ہیں کہ جی بلبس ہی جو ہے اس میں قالوا فی المودع، اور کہتے ہیں کہ جو مودع ہے، ٹھیک ہے نا، جب فقہا یہ کہتے ہیں کہ جب فی المودع اذا لبس ثوب الودیعۃ، کہ مودع نے جب جس کا امانت رکھوائی گئی تھی اس نے وہ کپڑا پہنا، امانت والا کپڑا پہنا، ثم نزعہ، پھر اس نے اتار دیا، ومن نیتہ ان یعود الی لبسہ لم یبرأ من الزمان، اور اس کی نیت یہ تھی کہ وہ دوبارہ بھی اس کو پہنے گا تو وہ زمان سے بری نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، تو اب زمان کے اوپر جو ہے نا، زمان جو آتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے کس کا اعتبار کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو اب یہ اس کو آپ کو بتا رہے ہیں فی مجرد نیت من غیر فعل، کیا نیت کے اوپر زمان آتا ہے یا فعل کے اوپر زمان آتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب آپ کو بتائیں گے کہ زمان جو ہے وہ نیت کے اوپر آئے گا یا جو ہے وہ فعل کے اوپر آئے گا۔ اچھا اب ان نے کیا مثال کیا دی ہے، دیکھو محرم جو ہے وہ سلا ہوا کپڑا جو ہے نا اس نے پہننے کا ارادہ کیا، ٹھیک ہے نا، اگر ہوتا، اگر اسے پہننا نہ ہوتا، صرف وہ نیت کرتا میں پہنوں گا، ابھی پہنا نہیں ہے، میں پہنوں گا، تو ابھی اس پہ دم واجب نہیں ہوگا، دم واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، کیوں، کیونکہ جو دم آتا ہے وہ کس پر آئے گا، جو زمان آئے گا وہ فعل کے اوپر آتا ہے، نیت پر نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں آئے گا۔ اچھا جی، اور ٹھیک ہے نا، اگر تو یہ جو تھا نا اس میں سے آ گیا، اور اگر کیا تھا اس نے، اگر اس نے کیا کر لیا کہ جی تو بات یہ چل رہی تھی کہ جو زمان آتا ہے وہ کیا خالی نیت کے اوپر آ جائے گا،
ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں چل رہا تھا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو ہے فقہا نے کہا کہ محرم نے جب ایک کپڑا پہنا، ٹھیک ہے نا، پھر اس کو اتار دیا. محرم نے کپڑا پہنا، ٹھیک ہے نا. اچھا جی. لیکن ایک بات یہ یاد رکھنا، ادھر جو حاشیے والے نے بالکل صحیح بات کی ہے اس میں سے. یہاں پر ایک یہ کب تک کی بات ہے کہ اس نے وہ کپڑا پہنا اور اس پہ زمان نہیں دیا تھا. اچھا ٹھیک ہے نا. دم ادا نہیں کیا تھا ابھی، دم ادا نہیں کیا تھا نا. تو یہ جو ہے، کیونکہ اگر پہلا اس نے کیا کر لیا تھا، اگر پہلا اس نے کپڑا پہنا اور دم دے دیا اس نے، ٹھیک ہے، دم دینے کے بعد اگر اس نے دوبارہ کپڑا پہنا نا، تو پھر بالاتفاق کیا آ جاتا ہے، دوسرا دم آ جاتا ہے. لیکن اگر ابھی پہلا دم ادا نہیں کیا تھا، یہ پہلے اس کی بات ہو رہی ہے کہ دم ادا نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کا ارادہ یہ تھا کہ بھئی وہ دوبارہ یہ کپڑا پہنے گا. ٹھیک ہے نا. جی اس کو تو اس میں سے اس کا دم پہننے کا ارادہ تھا لیکن پہنا نہیں ہے، تو دوبارہ اس کے اوپر کیا نہیں ہوگا، دم نہیں آئے گا. اور اگر اس نے دوبارہ، اچھا وائن کا تو کہتے ہیں کہ جی صرف ارادے کی بات تھی کہ اس نے کہا کہ میں دوبارہ کیا کروں گا، پہنوں گا، لیکن پہنا نہیں ہے اس نے. اچھا تو کیا آئے گا اس کے اوپر، دم نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، دوبارہ پہننے کے ارادے سے نہیں ہوگا، دم نہیں آئے گا. اگر دوبارہ پھر پہن لیا تو پھر تو ظاہر بات ہے فیل آ گیا نا، بالفیل ہو گیا کام جو ہے. تو یہ جو ہے نا، دوبارہ اس پہ دم واجب ہو جائے گا، دوبارہ دم اس کے اوپر واجب ہو جائے گا. اچھا جی. وَإِن كَسَ اللہ یعود الیہ تعدل الجزاء بلبسہ، تو اگر ارادہ یہ تھا کہ میں دوبارہ نہیں پہنوں گا، تو یہی پتہ چل گیا اس میں آپ کیا بتایا گیا کہ بالفعل فعل کے اوپر دم آتا ہے، خالی ارادے کے اوپر دم نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. فعل جب وہ کرے گا تو پھر اس میں سے کیا آ جائے گا، دم آ جائے گا، ورنہ دم اس کے اوپر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. اور اگر پہلا دم ادا کر چکا تھا پھر تو بالاتفاق کیا ہو جائے گا، اس میں سے جب دوبارہ کپڑا پہنے گا تو وہ تو دم آتا ہی آتا ہے اس میں سے جو ہے نا. یہ اس میں سے آ گیا جو ہے نا. اچھا، اور مودا کے اندر کیا آ گیا، ودیت آپ کو پتہ ہے امانت ہوتی ہے. ودیت جو ہوتی ہے وہ امانت ہوتی ہے. اور جب امانت ہوتی ہے تو امانت کے اندر اگر امانت میں اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اس میں زمان وغیرہ نہیں آتا. لیکن اگر ایک آدمی نے کوئی امانت میں چیز کپڑا رکھا ہوا تھا اور وہ مودا نے وہ کپڑا پہن لیا اور کوئی اس میں نقصان پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو یا اگر اس نے فوراً کپڑا اتار کے رکھ دیا اور وہ کپڑا ہلاک ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اور اس کا اب دوبارہ اس کپڑے پہننے کو ارادہ تھا اگر، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہوگا، یہاں پہ کیا آ جائے گا، تو یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ جناب اس نے اب اس پہ زمان آ جائے گا، گویا اس نے وہ کپڑا پہنا ہوا ہے، ابھی بھی کپڑا پہنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، ابھی بھی وہ کپڑا پہنا ہوا ہے. اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو تھا وقف المدہ اذا لبس صوب الودیعۃ ثم نزو ومن نیته ان یعود الی لبسه لم یبرأ من الزمان، یہ زمان سے بری نہیں ہوگا. یہاں پہ بالکل تھوڑا سا وہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو تھا نا یہاں پہ یہ ایک ہی زمان ہے نا، یہاں پہ تو یہ اس تک جو کپڑے کا زمان آئے گا، کپڑا جو دینا پڑے گا اس میں سے. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آ گیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دونوں میں مختلف وہ رائے آ رہی ہے. محرم کے اندر کچھ اور صورتحال ہے، مودا میں اور صورتحال ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں سے دونوں میں مختلف صورتحال آ رہی ہے نا. اس میں سے دیکھیں اس نے کپڑا اتار کے رکھ بھی دیا ہے، تو اب کیا ہے، وہ جو زمان سے وہ بری نہیں ہو رہا. دوبارہ سمجھو یہ مسئلہ، تھوڑا سا سمجھنا ہے اس کو، دوبارہ سمجھو. زمان کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ زمان جو ہوتا ہے کیا خالی نیت کے اوپر آتا ہے یا بالفعل کوئی کام کرو تو تب زمان آتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سمجھا رہے ہیں.
فہل یترتب فی شیء بمجرد النیت من غیر فعل، بغیر کسی فعل کے آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو محرم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نے ایک کپڑا پہنا، اور آپ یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ اس وقت کی بات ہوتی ہے کہ محرم اگر کیا کرے جو ہے نا وہ کیا کرے پورا آدھے دن سے زیادہ کیا کر لیتا ہے، کپڑا اگر پہنی رکھتا ہے سلا ہوا کپڑا، تب زمان آیا کرتا ہے، تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اگر آدھے دن سے زیادہ کپڑا پہنی رکھتا ہے تو تب کیا ہوتا ہے، تب زمان آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فقہا نے کیا کیا، ٹھیک ہے نا، کہ جناب اذا لبس ثوبا، اس نے کپڑا پہنی رکھا، ثم نزعه، ٹھیک ہے نا، اور اب اس نے کیا کر دیا، اس نے وہ کپڑا اتار دیا، ٹھیک ہے، اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا، یہ اس میں سے، تو اب کیا ہو گیا، پچھلا وہ کپڑا پورے دن پہن رکھا، اور تو اب اس میں سے یہ تو آ گیا نا، یہ تو دم آ گیا نا اس کے اوپر جو اس نے پہن لیا، اذا لبس الثوب ثم نزعه ومن قصد ان يعود اليه لا يتجزا، تو ایک تو جزا آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، جب آپ نے پورے دن کپڑا پہنے رکھا، پورے دن کپڑا پہنے رکھا اور اس کو اتار دیا، تو اب کیا ہوگا، ایک دم تو آ گیا، ایک دم تو آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اب کیا کیا، پھر اس نے کیا کیا، اذا لبس ثم نزع، اچھا اذا لبس ثم نزع ومن قصد ان يعود اليه لا يتجزا، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں دوبارہ بھی پہنوں گا، ٹھیک ہے نا، ان یعود الیہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ کیا دو وہ آئیں گے، دم آئیں گے یا ایک آئے گا، ٹھیک ہے نا، کیا دو دم آئیں گے یا ایک دم آئے گا؟ تو کہتے ہیں کہ جناب علی یہ جو ہے نا اس میں سے جو تھا ان کا ان یعود الیہ لا یتجزا، تو جزا جو ہوگی نا وہ کیا ہوگی، جزا جو ہوگی وہ متعدد نہیں ہوگی، وہ ایک ہی کے اوپر کیا رہے گی، ایک ہی اس میں رہے گی، لیکن یہ یاد رکھنا کہ پہلا دم حاشیے نے دیا ہوا ہے، جو آپ حاشیہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے کا اس نے دم ادا نہ کیا ہو، اگر اس نے پہلا دم ادا کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا، پہلا دم ادا کر دیا تھا، پھر اس نے کیا کیا، دوسرا کپڑا پہنا، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس میں سے اس کے اوپر دوبارہ دو دم آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے کہ اس میں سے اگر اس نے وہ پہن لیا تھا کپڑا بغیر نیت کے بھی، تو تب بھی کیا آ جائے گا، اس پہ دوبارہ دو دم آ جائیں گے، وہ ان کا اللہ یعود علیہ، اور قصد یہ تھا کہ نہیں ارادہ نہیں کرے اس نے دوبارہ نہیں پہنوں گا، تو کہتے ہیں کہ یہ تازہ جزا بلوب سی، تو اب کیا ہوگا، پہننے کے ساتھ اس کے اوپر دو جزا آ جائیں گی، جزا آئیں گی، یہ تو پہلے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے، اور پھر امام محمد اور شیخین کا اصل میں اس میں اختلاف بھی ہے، امام محمد اور شیخین کا اس میں اختلاف ہے کہ جی امام محمد جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی دم میں تداخل ہو سکتا ہے، دم میں تداخل کا مطلب ایک ہی دم آئے گا، ٹھیک ہے نا، اور جو وہ تھا شیخین فرماتے ہیں تداخل نہیں ہوگا، جب وہ دوسرا پہنے گا تو اس وقت میں کیا آ جائے گا، دوسرا اس کے اوپر دم آ جائے گا، یہ جو تھا دم کے اندر سے جو تھا زمان میں سے، مودہ جو ہے، مودہ جس کے پاس میں نے اپنا جوڑا کسی آدمی کے پاس رکھوایا، کہ میں نے کہا کہ دیکھو یہ امانت کے طور پہ تمہارے پاس رکھوا رہا ہوں، اس نے کہا کہ جی اس میں سے، ٹھیک ہے نا، اب کیا ہوا، اس نے کیا، آپ کو پتا ہے کہ جو امانت ہوتی ہے اس کو کوئی بندہ استعمال نہیں کر سکتا، تو اس نے کیا، اگر اس نے کوئی زیادتی پائی گئی اور اس نے کوتاہی کی تو اس پہ زمانہ آ جایا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو مودا نے جو تھا نا وہ کپڑا پہن لیا اور اس میں کوئی نقصان پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، نقصان پیدا ہو گیا، ایک صورت یہ ہے، ایک یہ ہے کہ کوئی نقصان پیدا نہیں ہوا تھا، نقصان کوئی نہیں پیدا ہوا، تو نقصان پیدا نہیں ہوا، اس نے وہ کپڑا دوبارہ اتار کر حفاظت سے رکھ دیا، اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس میں کوئی نقص پیدا ہو گیا یا وہ ضائع ہو گیا، ٹھیک ہے نا،
تو اب کہ جی اب اس نے رکھ تو دیا تھا نا، واپس تو رکھ دیا تھا، واپس رکھ دیا تھا. جب واپس رکھ دیا تو اور اس کا ایک وہ تھا، اب اگر وہ چیز ہلاک ہوتی ہے، اب اگر وہ چیز ہلاک ہوتی ہے تو کیا اس پہ زمان آئے گا، کیا زمان نہیں آئے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو اب اس کی نیت کو دیکھا جائے گا. کہتے ہیں اگر اس کی نیت تھی نا کہ میں دوبارہ اس میں پہنوں گا، ٹھیک ہے نا، تو اگر اس میں سے کیا تھا، اگر اس کی نیت تھی کہ میں دوبارہ پہنوں گا، تو اب ہم کہیں گے کہ جناب تمہارے اوپر کیا آئے گا، زمان آئے گا، کیونکہ تم نے گویا کہ کپڑا پہنے ہی رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر اس کی نیت تھی کہ وہ دوبارہ نہیں پہنے گا، تو اب کیا ہو گیا، کیونکہ اس نے جو چیز حفاظت سے رکھ دی تھی تو وہ زمان سے بری ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اذا لبس ثوب الودیعۃ ثم نزعه، پھر اس کو اتار دیا، ومن نیتہ، اور اس کی نیت میں تھا کیا، ان یعود اللبس لم یبرا من الزمان، تو زمان سے وہ بری نہیں ہوگا، تو زمان سے وہ بری نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ جو تھا نا وَإِن قصد اللہ یعود الیہ تعدد جزا باللبس، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے، تو اس میں کیا ہوگا، وَإِن قصد اللہ، تو اس سوال جو ہے نا کہ وَإِن قصد اللہ یعود الیہ تعدد الجزا باللبس، تو پہننے کے ساتھ آئے گا نا زمان. تو پہلا زمان نہیں دیا تھا، تو اب شیخین کے نزدیک کیا آئیں گے، دو زمان آئیں گے جب وہ پہنے گا. امام محمد کے نزدیک کیا آئے گا، ایک زمان آئے گا. وہی تو میں نے کہہ دیا تداخل ہو جائے گا. امام محمد کے نزدیک تداخل ہو جائے گا جب وہ پہنے گا، اور شیخین کے نزدیک جو ہے تداخل نہیں ہوگا، دو زمان آ جائیں گے جس وقت وہ پہنے گا کپڑے کو، تو تب اس میں سے آ گیا. اچھا اب یہ تو بات ختم ہوگی. آگے چلتے ہیں جی. امت تروک، تروک جو ہے ترک کرنا کسی چیز کو، ٹھیک ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں نیت کا کیا اعتبار ہوتا ہے، کیا نیت خالی نیت کافی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں وہ امت تروک کا ترک المنہی عنہ، ٹھیک ہے نا. جیسے منہی عنہ کا ترک کرنا، جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے اس کو ترک کرنے میں وہاں پہ نیت کتنی کرتی ہے. فَذَكَرُوهُ فِي الْأُصُولِ، تو کہتے ہیں اصول میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ بحث ما تترک به الحقیقت عند کلام علی حدیث، کہ جناب اصول کے اندر یہ بات آئی ہے فی بحث ما تترک به الحقیقت، کہ جہاں پر حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے. آپ مجاز کی طرف جو جاتے ہو نا، فی بحث ما تترک به الحقیقت عند الکلام علی حدیث انما الاعمال، تو انما الاعمال بالنیات کی اس میں بحث کی ہے. وذکروا فی نیت الوضوء، تو انہوں نے فقہا نے وضو کی نیت میں سے ذکر کیا. وحاصل ان ترک من لا یحتاج الی نیت للخروج عن عہدۃ النہی، تو کہتے ہیں کہ جناب ترک منہی عنہ نہیں کے ذمے سے نکلنے کے لیے نیت کا محتاج نہیں ہے، نیت کا محتاج نہیں ہے. اب سمجھو ذرا کیا چیز بتا رہے ہیں. منہی عن کیا ہوتا ہے، جس سے شریعت نے آپ کو منع کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس فیل سے روکا گیا انسان کو، ٹھیک ہے نا. تو کیا ایک آدمی، اگر ایک آدمی کسی چیز سے رک جاتا ہے اور اس کی نیت نہیں ہے گناہ سے بچنے کی یا کوئی ایسی وہ نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ دیکھو ہم ادھر بیٹھ کے سبق پڑھ رہے ہیں، ہم کوئی اور بہت سے گناہ ہیں جن سے ہم کیا ہو گئے، بچ گئے، ٹھیک ہے نا، ہم بہت سے گناہ، تو کیا ہمیں اس کا ثواب ملے گا کہ فلاں فلاں گناہ چھوڑنے کے اوپر؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی چوری نہیں کر رہا، ڈاکہ نہیں ڈال رہا، ٹھیک ہے نا، اور بہت سے گناہ نہیں کر رہا، تو کیا ہم نے کیا ان کی نیت کی ہے؟ نیت تو ہماری، ہم تو پتہ بھی نہیں تھا، ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا، ان چیزوں کا خیال بھی نہیں تھا ابھی، تو کیا ہمیں اس پہ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے نا؟ تو اب اگر ایک آدمی گناہ نہیں کرتا، کوئی گناہ نہیں کرتا، تو کیا اس پہ اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کے اوپر وہ کر رہے ہیں، تو اس پہ ثواب اس کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا. تو خالی
بیٹھے ہوئے ہونا اس کو ثواب نہیں مل رہا، ہم بیٹھ کے ابھی غیبت نہیں کر رہے، تو کیا ہمیں غیبت چھوڑنے کا بھی ثواب مل رہا ہے؟ نہیں، لیکن اور بہت سے گناہ ہیں، لاکھوں گناہ ہیں جو ہم نہیں کر رہے، اس لیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اما الطروق کا ترک المنہی فذکروا فی الاصول فی بحث ما تترک بالحقیقۃ من الکلام علی حدیث، کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات کی جو بحث کی ہے، وذکروا فی نیت الوضوء، اور اس کو وضو کی نیت میں بھی ذکر کیا، وحاصلہ، اور خلاصہ کیا تھا کہ ان ترک المنہی عنہ لا یحتاج الی نیت للخروج عن عہدۃ النہی، کہ جو ترک منہی عنہ وہ محتاج نہیں ہوتا، کس کا؟ ترک المنہی لا یحتاج الی نیت، نیت کا محتاج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر سے للخروج عن عہدۃ النہی، نہی کے عہدے سے نکلنے کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ تو مکلف کیا ہوتا ہے؟ مکلف جو بنا ہے، اچھا اندھا جو ہے، اندھا بد نظری نہیں کرتا، تو کیا اس کو ثواب ملتا ہے؟ اندھا بد نظری نہیں کرتا تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں، اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ گونگا جو ہے وہ غیبت نہیں کرتا زبان سے، تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ ٹھیک ہے نا، اس کو نہیں وہ ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس مکلف مکلف بنایا گیا ہے تو تب کیا کرے گا؟ اگر اسی کام سے رکے گا تو تب اس کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس میں سے تو جو اگر وہ مکلف بنایا گیا ہے، پھر اس میں سے اگر وہ مکلف ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے اس کو کہہ دیا کہ جناب انہوں نے یہ جو کہا نا کہ ان ترک المنہی لا یحتاج الی نیت، تو منہی عنہ کا ترک جو ہوتا ہے وہ نیت کا محتاج نہیں ہوتا، للخروج عن عہدۃ النہی، سے نکلنے کے لیے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ مکلف اگر ہو تو پھر تو کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا، اگر مکلف نہیں بنائے گے تو پھر آپ کو اس پہ ثواب نہیں ملے گا، یا آپ جو ہے نا کئی چیزوں کی خالی ارادہ کرنے سے ہی وہ چیز نہیں نکلتے ہیں، جب تک کہ آپ اپنے آپ کو اس میں ڈالیں گے نہیں، ٹھیک ہے جی، یہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو بالفعل کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ بالفعل، بالفعل جو ہے نا اگر ایک وہ ہے تو اس سے ثواب ملتا ہے۔ اچھا آگے چلو، اما لحصول الثواب، کہتے ہیں ثواب کے لیے فَإِنْ كَانَ كَفًّا، اگر جو تھا نا فَإِنْ كَانَ، تو ثواب تو اگر وہ روکنا ہے، وَهُوَ أَن تَدْعُوهُ النَّفْسُ إِلَيْهِ قَادِرًا عَلَى فِعْلِهِ، اب دیکھو ذرا، اور وہ کیا ہے کہ اما لحصول وَإِنْ كَانَ كَفًّا وَهُوَ أَن تَدْعُوهُ النَّفْسُ إِلَيْهِ، کہ نفس اس کو ابھار رہا ہے کسی کام کے اوپر، اور وہ بندہ کیا ہے؟ قادرًا علی فعلہ، اور اس حال میں کہ وہ اس کے کرنے پر قادر بھی ہے، فیکف نفس، اچھا جی، نفس عنہ، اب یہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو روک لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، خوفا من ربہ، اپنے رب کے خوف کی وجہ سے، آپ کا دل کر رہا ہے کسی گناہ کرنے کو اور آپ رک جاتے ہو، فہو مصاب، تو اب اس کو کیا دیا جائے گا؟ اس کو ثواب دیا جائے گا، الا فلا، ورنہ، اچھا جی، ورنہ اس کو ثواب نہیں ملے گا، میں نے بتا دیا، بد نظری نہیں کر رہا وہ، جو اس میں سے وہ تھا، تو اس کو اب کوئی ثواب نہیں مل رہا، جو اندھا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کوئی فلا ثواب الا ترکی، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جی فهو مصاب و الا فلا ثواب الا، اچھا جی، تو فلا ثواب ترکی، فلا یصاب الا ترک زنا وهو یصلی، اچھا جی، اب اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو زنا کے چھوڑنے کے اوپر کیا نہیں ہو رہا؟ چھوڑنے کے اوپر اس کو ثواب نہیں مل رہا، ٹھیک ہے نا، فلا یصاب ترک زنا ویصلی ولا یصاب الانین ولا ترک زنا، ایسے انین جو ہے جو زنا کر ہی نہیں سکتا، نامرد ہے، تو اس کو اب کیا نہیں ہے؟ زنا کے چھوڑنے کے اوپر کوئی ثواب نہیں ملے گا، ولل عام علی ترک نظر الی المحرم، تو ایسے ہی حرام کردہ چیز کی طرف اگر اندھا جو ہے وہ بد نظری کہتا ہے، میں بڑا بڑا نیک آدمی ہوں، کیوں؟ میں بد نظری نہیں کرتا، اس میں سے کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیا خلاصہ کیا نکلا کہ دیکھو منہیات سے رکنے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو منہیات سے اس میں سے، اب اگر
ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہے کہ اگر تو طبیعت آمادہ کر رہی ہے کسی کام کے اوپر اور پھر اس کو موقع بھی حاصل ہے، قدرت بھی حاصل ہے، پھر وہ اپنے آپ کو روکتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا. اگر اس کو قدرت ہی حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ تو اس میں سے کیا ہوگا، پھر وہ کیا کرتا ہے، رکتا ہے، تو پھر اس کو کیا ملے گا، اس کو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، اس میں سے آ گیا. یہ اس میں سے آ گیا. اب آگے کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا قَالُوا فِي الزَّكَاةِ. اچھا جی، کہ زکوٰۃ میں کیا کہتے ہیں، لو نوا فی مکان تجارت ان یکون للخدمت کان للخدمت وان لم یعمل بخلاف عکسہ وهو ما اذا نوا فی مکان للخدمت ان یکون تجارت الا ان یکون تجارت حتی یعمل. اسی کے اوپر کیا کہتے ہیں وہ، زکوٰۃ کے اندر کیا کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ مال تجارت کیا ہوتا ہے، نیت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے مال تجارت کا. نیت کے ساتھ ہوتا ہے نا، آپ نے کوئی چیز خریدی ہے اور اس کو آگے بیچنے کی نیت ہے تو وہ مال تجارت بنے گا. اگر یہ نیت نہیں تھی تو کیا نہیں ہوگا، مال تجارت نہیں بنے گا. تو الحاظہ کہتے ہیں اسی پر قالوا فی الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے سلسلے میں لو نوا فی مکان للتجارت ہے کہ اگر ایک آدمی نے نیت کی جو چیز تجارت کے لیے تھی کہ ان یکون للخدمت، غلام خریدا تھا تجارت کے لیے، اب نیت کر لی کہ بھئی یہ میری خدمت کرے گا، تو کان للخدمت، تو اب یہ کیا بن جائے گا، یہ اب مال تجارت نہیں رہا، یہ کیا بن جائے گا، خدمت والا ہو جائے گا. اگرچہ وَإِن لَمْ يَعْمَلْ، ٹھیک ہے نا، بخلاف عکس ہی، خالی نیت کر لی، ٹھیک ہے نا، اگرچہ عمل نہیں بھی کیا تو تب بھی کیا ہو جائے گا، بخلاف عکس ہی. لیکن بخلاف عکس کے ایسا نہیں ہوگا. اگر خریدا کیا تھا، خریدا کس کے لیے تھا، خدمت کے لیے لیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور نیت یہ تھی کہ خدمت اس کے لیے، لیکن ابھی آپ نے کیا نہیں کیا، اس سے کوئی وہ نہیں لی ہے، کوئی خدمت نہیں لی تھی اور تجارت کی نیت کر لی، تو یہ اس کو کہہ رہے ہیں وہ ما اذا نوا فی مکان خدمت ان یکون تجارت الا ان یکون تجارت. تو کہتے ہیں کہ جناب خدمت کے لیے اس وقت تک تجارت کے لیے نہیں بنے گا جب تک کہ آپ اس کو کیا نہ کر لو، اس کو تجارت کے اندر بالفعل اس میں سے، ٹھیک ہے، تو بدون عمل جو ہے تجارت کے لیے نہ ہوگا. اس لیے کہ تجارت کیا ہے، ایک عمل ہے نا، حتی یعمل ان تجارت عمل فلا تتی، مجھے نیت ہے، تو وہ خالی نیت سے ہی نہیں ہوتا. والخدمت، اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ والخدمت ترک تجارت ہے، اور خدمت کیا ہوتی ہے، وہ ترک تجارت ہے، تو نیت سے وہ کیا ہوگی، وہ تام ہو جائے گی. ترک جو ہوتا ہے نیت سے تام ہو جائے گا. دیکھو خلاصہ کیا نکلے گا کہ کسی عمل کو وجود میں لانے کے لیے خالی نیت کافی نہیں ہوتی ہے جب تک کہ عمل نہیں کرو گے وجود میں لانے کے لیے، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ غلام تجارت کے لیے تھا اور آپ نے خدمت کی نیت کر لی، تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ خالی یہ کیا ہوگا، اب تجارت کی نیت ترک کر دی ہے، تجارت کی نیت ترک کر دی ہے، تو اب یہ کیا ہوگا، خدمت کے لیے ہو جائے گا. اس میں زکوٰۃ نہیں آئے گی اگرچہ کیا نہ کیا ہو، ابھی تک آپ نے اس کو کیا تجارت میں خدمت کے لیے نہ بھی لگایا ہو، ٹھیک ہے نا. ہاں، اگر غلام خدمت کے لیے تھا اور اس میں تجارت کی نیت کر لی تو اب، ٹھیک ہے نا، تو خالی تجارت ابھی وہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس میں تجارت عمل وہ نہ کر لو، ٹھیک ہے نا، عمل نہ کر لو اس میں تجارت میں. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آپ کو ایک وہ بتا رہے ہیں، یہ اس میں سے آپ ہیں. اس کو دیکھیے گا ذرا، کل پھر یہ چیزیں تھوڑی سی ہم کریں گے، ذرا اس کو پھر کل ذرا تھوڑا سا ہم کریں گے، ٹھیک ہے. بس آج اتنا ہی رکھیں، اس کو جو ہے تھوڑا سا جو رہ گیا یہ میں کل انشاءاللہ دوبارہ رکھتا ہوں. چلیے پھر، السلام علیکم.